ناظرین السلام و آداب۔ آج ہم جانیں گے 10واں سبق منہاج العربیہ دوسرے حصے کا 10واں سبق۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ ماضی کے جو افعال ہوتے ہیں، فعل ماضی، اس کی جمع کیسے بنتی ہے۔ اب تک ہم نے پڑھا واحد متکلم کے بارے میں، واحد حاضر کے بارے میں اور واحد غائب کے بارے میں، یعنی وہ افعال جس میں واحد مذکر حاضر کا استعمال کرتے ہیں یا پھر واحد متکلم کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے ماضی کے افعال میں، ماضی میں جو فعل استعمال ہوتا ہے اس کا جمع کیسے بنتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے، سب سے پہلا فعل ہے فعل ماضی نہضا۔ نہضا کا مطلب ہوتا ہے نہضا، اٹھنا، کھڑا ہونا۔ تو یہ فعل ماضی ہے، اس میں ہوا پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ ہوا پوشیدہ ہے، یعنی اس کی میننگ اس میں پوشیدہ ہے، اس کا معنی چھپا ہوا ہے۔ تو نہضا وہ اٹھا، نہضا وہ اٹھا، یعنی وہ ایک واحد مذکر اٹھا۔ اسی طرح نہضو، نہضو وہ لوگ اٹھے۔ نہضو کا مطلب وہ لوگ اٹھے۔ تو اب اس میں جو ہے واو اور الف کا اضافہ ہوا۔ واو اور الف جو ہے اسی کو علامت جمع کہتے ہیں۔ واحد مذکر غائب جب جمع ہو، یعنی دو سے زیادہ ہو، تب ہم فعل ماضی میں اگر ہم دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں کوئی فعل اگر استعمال کرنا ہو تو ہم واو اور الف کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے نہضا سے نہضو۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ نہضا ضاد کے اوپر یہاں زبر ہے تو یہاں پیش کیسے آیا؟ چونکہ نہضا کے بعد جو ہے ہم نے واو کا استعمال کیا، تو واو یہ عربی کا اصول اور ضابطہ ہے کہ واو سے پہلے ہم پیش لے کے آتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر زبر سے ہم نے کیا ہٹا دیا؟ زبر ہٹا دیا اور پیش لے کے آیا واو کی مناسبت سے۔ نہضو وہ لوگ اٹھے۔ اسی طرح نہضتم، یہ تم جو ہے یہ واحد، یہ جمع حاضر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جمع حاضر ہے۔ نہضتم تم لوگ اٹھے، نہضتم تم لوگ اٹھے۔ ابھی ہم نے واحد مذکر حاضر کے بارے میں پچھلے سبق میں پڑھا، نہضتا تو اٹھے، تو اٹھا، نہضتا یعنی تو ایک واحد مذکر اٹھا، نہضتم تم لوگ اٹھے۔ تو اسی لیے جمع حاضر کے لیے ہم تم کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ تے میم پیش تم ضرور یاد رکھنا۔ یہ ساکن ہے، یہ جزم ہے، یاد رکھیے گا یہ جزم ہے۔ جزم لکھنے کا دو طریقہ ہوتا ہے، ایک پیش کی طرح ہوتا ہے اور ایک اس طرح ہوتا ہے۔ تو نہضتم تم لوگ اٹھے۔ اس کے بعد نہضنا، یہ نا کیا ہے؟ علامت جمع متکلم ہے، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ جس طرح سے فرسٹ پرسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک آئی ہوتا ہے، ایک وی ہوتا ہے۔ تو جس کو آئی بولتے ہیں اسی کو انا بولیں گے، اور جس کو وی بولتے ہیں اسی کو نحنو بولتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے نہضتو میں اٹھا، تو تے پیش تو جو ہے یہ واحد متکلم ہے، میں اٹھا۔ نہضنا، نا کیا تھا؟ ہم لوگ اٹھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آئی اور وی کا کانسیپٹ ہے، اس کو ضرور سمجھیے گا۔ اخذا اس نے لیا، اس میں ہوا پوشیدہ ہے۔ اخذو وہ لوگ لیے، اخذتم تم لوگ لیے، اخذنا ہم لوگ لیے۔ سألا اس نے پوچھا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا یہاں کہ یہاں الف کے اوپر حمزہ کیوں ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ عربی میں الف ہمیشہ جو ہے ساکن رہتا ہے، اس پر کبھی کوئی حرکت آ ہی نہیں سکتی۔ اسی بنیاد پر الف کے اوپر حمزہ دیا گیا ہے تاکہ یہ الف پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، سألا اس نے پوچھا، سألو وہ لوگ پوچھے، سألتم تم لوگ پوچھے، سألنا ہم نے پوچھا۔ سمعا اس نے سنا، سمعو وہ لوگ سنے، سمعتم تم لوگوں نے سنا، سمعنا ہم لوگوں نے سنا۔ بدأ اس نے شروع کیا، بدأو وہ لوگ شروع کیے، بدأتم تم نے شروع کیا، بدأنا ہم نے شروع کیا۔ بدأ اس نے شروع کیا، ختمتا تو نے ختم کیا، سمعو وہ لوگ سنے، حفظنا ہم نے یاد کیا۔ دیکھیں یہاں ختمتا کا استعمال کیا گیا ہے۔ ختمتا کا مطلب ہو گیا یہ واحد مذکر حاضر ہے، ختمتا تو نے ختم کیا، اور اس کا جمع کیا ہے؟ دیکھیے بدأتم
تا بولے تو واحد مذکر حاضر، اور تم بولے تو واحد جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر حاضر کسے کہتے ہیں؟ جب سیکنڈ پرسن جب دو سے زیادہ ہو تو اسی کو، اور وہ میل ہو تو ہم بولتے ہیں جمع مذکر حاضر۔ ختمتا تو نے ختم کیا، سمعوا وہ لوگ سنے، حفظنا ہم نے یاد کیا۔ اچھا، فہم تم کیا ہے؟ فہم تم نے سمجھا، رجا تم لوگ واپس ہوئے، دخل تو میں داخل ہوا، سألنا ہم سب نے پوچھا۔ آگے کیا ہے؟ قرأ اس نے پڑھا، اخذا اس نے لیا، اکلو وہ لوگ کھائے، فرحنا ہم خوش ہوئے۔ فرحنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم خوش ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں ان افعال کا استعمال جملہ بنانے میں کس طرح استعمال ہوتا ہے، اور استاذ اور کلاس اور طالب علم سے یہ ڈسکشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں گفتگو میں عربی میں گفتگو کو محادثہ بولتے ہیں، ڈسکشن بولتے ہیں جسے۔ الاستاذ دخل الصف، الاستاذ دخل الصف، استاذ ٹیچر دخل الصف کلاس میں داخل ہوئے۔ فالتلاميذ سکتوا تو طلبہ، تلمیذ کی جمع کیا ہے؟ تلاميذ ہے، تلمیذ طالب علم کو کہتے ہیں، اس کی جمع تلاميذ ہوتا ہے۔ فالتلاميذ فا کا مطلب تو، فالتلاميذ سکتوا تو طلبہ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے، سارے اسٹوڈنٹس کیا ہو گئے؟ سائلنٹ ہو گئے۔ فالتلاميذ سکتوا تو سارے اسٹوڈنٹس کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ العریف بدأ الدرس، العریف بدأ الدرس، عریف کسے کہتے ہیں؟ مانیٹر کو بولتے ہیں، کلاس کا جو مانیٹر ہوتا ہے اسی ہم عریف بولتے ہیں۔ مانیٹر نے کلاس شروع کیا، سبق شروع کیا، کلاس نہیں سبق، الدرس کا مطلب سبق، مانیٹر نے سبق شروع کیا۔ والتلاميذ سمعوه اور طلبہ سبق کو سنا، اور طلبہ سبق کو سنا، یا طلبہ سبق کو سنے۔ اب دیکھیں یہاں پر سمعوه، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے جمع مذکر غائب کی جو علامت ہم نے بنایا، ہم دیکھے تھے کہ دیکھیے یہاں جیسے بدعو ہے تو واو اور الف یہ جمع کی علامت ہے، لیکن چونکہ یہاں واو ہٹا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم واو کے بعد کسی ضمیر کا استعمال کریں گے تو واو کے بعد الف ہٹ جائے گا، تو یہ ریڈ کلر کا جو دیکھتے ہیں تو اس میں صرف یہی علامت جمع رہ جائے گی۔ اس کے بعد جب ضمیر کا استعمال ہو تو یہاں تھرڈ پرسن سنگولر جسے کہتے ہیں، واحد مذکر غائب کا ضمیر استعمال ہوا ہے، سمعوہ، اور یہ واحد، یہ کبھی کبھی واحد یہ کیا اس کو بولتے ہیں، جمع کا جو واحد جمع یا مذکر اور مؤنث کا کنسپٹ جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جنس حقیقی وہ بولتے ہیں جیسے حیوان ہو گیا، انسان ہو گیا، جنس حقیقی ہے، اس کا جینڈر حقیقت میں پتہ چلتا ہے، جیسے کتاب ہے، پینسل ہے، اس کا جینڈر پتہ نہیں چلتا ہے، تو قواعد کے اعتبار سے جو جس کو مذکر بنا دیا گیا ہے اسی اعتبار سے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں ہو جو ہے یہ درس کا، یہ درس اس میں نکرہ ہے، اس کا یہ ضمیر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بنیاد پر چونکہ یہ مذکر ہے تو اسی لیے مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے۔ والتلاميذ سمعوه اور طلبہ اس کو سنے۔ ثم ختم العریف الدرس، ثم پھر ختم کیا، ختم العریف مانیٹر نے ختم کیا کیا؟ سبق، ثم پھر مانیٹر نے سبق کو ختم کیا، ٹھیک ہے۔ والاستاذ سألہ اور ٹیچر نے، استاذ نے اس سے پوچھا، کس سے؟ مانیٹر سے پوچھا، کیا پوچھا؟ استاذ نے کیا پوچھا؟ الاستاذ سألہ، اور استاذ نے کیا پوچھا؟ افہمت الدرس، افہمت الدرس کیا تو نے سبق سمجھا؟ یا عریف اے مانیٹر، ٹھیک ہے، اے مانیٹر کیا تو نے سبق سمجھا؟ نعم ہاں، فہم تو میں نے سمجھا، یا سیدی اے میرے آقا۔ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، جو استاذ اور باپ کے مرتبے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک اچھے مطلب لفظ سے جانتے ہیں، جیسے یا سیدی اے میرے آقا، ٹھیک ہے، اے میرے استاذ، اے میرے استاذ محترم، تو اس کو ہم یا سیدی بھی کہہ سکتے ہیں۔
ثم اور سید کا مطلب سردار ہوتا ہے، سید کا مطلب اعلیٰ ہوتا ہے، سید کا مطلب آقا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ثم سأل الاستاذ التلاميذ، ثم پھر استاذ نے پوچھا التلاميذ طلباء کو، ٹھیک ہے۔ ثم پھر استاذ نے طلباء کو پوچھا الاستاذ، اب استاذ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسمعتم الدرس الجدید وفہمتم، کیا سمعتم الدرس، تم لوگوں نے درس الجدیدہ نیا سبق، کیا تم لوگوں نے نیا سبق سنا، وفہمتم اور سمجھا؟ التلاميذ، اب طلبہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ نعم سمعنا وفہمنا جیدا، ہم لوگوں نے سنا، وفہمنا اور سمجھا، جیداً اچھے سے، ہم لوگ اچھے سے سنے اور سمجھے، ٹھیک ہے۔ وبعد قلیل، اور تھوڑی دیر بعد نہض الاستاذ، استاذ کھڑے ہوئے، وخرج من الصف، اور کلاس سے نکل گئے، کلاس سے چلے گئے، والتلاميذ ذهبوا الى البيت، اور طلبہ اپنے گھر کی طرف گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم نے یہ سبق پڑھا۔ آگے دیکھتے ہیں اسئلۃ مطلب سوالات، اب دیکھتے ہیں سوالات حل کرتے ہیں۔ ماذا قرأتا، ماذا مطلب کیا، قرأتا تو نے پڑھا، ماذا قرأتا تو نے کیا پڑھا، قرأت الدرس، قرأت الدرس دال پر پیش لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قرأت الدرس میں نے سبق پڑھا۔ هل بدأتم الدرس الجدیدہ، هل بدأتم، میم کے اوپر کیا رہتا ہے یہاں؟ میم کے اوپر کیا رہتا ہے یہاں؟ جزم رہتا ہے، لیکن جب ہم اس میں حرکت دیں گے تو یہاں پیش دے دیں گے۔ هل بدأتم الدرس، درس الجدیدہ، کیا تو نے نیا سبق، کیا تم لوگوں نے، تم ہے تو تم لوگوں نے ہوگا، کیا تم لوگوں نے نیا سبق شروع کیا؟ نعم بدأنا، بدأنا مطلب ہم لوگوں نے شروع کیا، بدأنا الدرس الجدیدہ۔ اسمع التلاميذ، اسمع التلاميذ الدرس، کیا طلبہ سبق سنے، کیا طلبہ سبق سنے؟ نعم سمع التلاميذ الدرس، ٹھیک ہے۔ افہموا الدرس وحفظوہ، کیا وہ لوگ یعنی طلبہ درس کو سمجھے، وحفظوہ اور اس کو یاد کیے؟ نعم فہموا الدرس وحفظوہ، وہ لوگ درس کو یعنی سبق کو سمجھے، وحفظوہ اور اس کو یاد کیے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ بدأت یہاں پیش لکھا ہوا یہاں زبر ہوگا کہ بدأت الکتاب العربیہ، کیا تو نے عربی کتاب شروع کیا؟ نعم بدأت الکتاب العربیہ، ہو سکتا ہے کہ اس نے جواب لکھا ہوگا یہاں تو کیا ہوگا؟ نعم بدأت الکتاب العربیہ، میں نے عربی کتاب شروع کیا۔ افہمتم درس الامس، کیا تم لوگوں نے کل کا سبق سمجھا؟ نعم فہمتم، نعم فہمنا ہوگا، کیا ہوگا؟ فہمنا، تم ہوگا تو اس کا جواب نا میں ہوگا، کیونکہ جمع مذکر حاضر ہے تو ہم کو جمع متکلم لانا ہوگا، تو ہم لوگوں نے کل کا سبق سمجھا۔ من عریفکم، من عریفکم، کون مانیٹر ہے، من کون، عریفکم کم کا مطلب تمہارا، کون تمہارا مانیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ عریفی، ٹھیک ہے، عریفی یا عریفنا ہمارا مانیٹر، ٹھیک ہے۔ صدیقی کیا ہوگا؟ یا صدیقنا ہمارا دوست، عریفنا ہمارا مانیٹر، صدیقنا ہمارا دوست ہے۔ کیف عریفکم، تمہارا مانیٹر کیسا ہے، کیف عریفکم تمہارا مانیٹر کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ العریف طیب، یا عریفنا طیب، ہمارا مانیٹر اچھا ہے، طیب کا مطلب اچھا ہے۔ اسمعتم القرآن، اسمعتم القرآن، کیا تو نے تم لوگوں نے قرآن سنا؟ نعم سمعنا، ہاں ہم لوگوں نے سنا۔ حل القرآن کتاب اللہ، کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ نعم القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔
احفظتم درسکم و فہمتم، کیا تم لوگوں نے اپنے سبق کو، درسکم اپنے سبق کو یاد کیا، و فہمتم اور سمجھا، کیا تم لوگوں نے اپنے سبق کو سمجھا اور یاد کیا؟ ٹھیک ہے، نعم حفظنا درسنا و فہمنا، ہم لوگوں نے اپنے سبق کو یاد کیا، و فہمنا اور سمجھا۔ حل التلامیذ فرحوا بالاستاذ، کیا طلبہ استاد سے خوش ہوئے؟ نعم التلامیذ فرحوا بالاستاذ، طلبہ استاد سے خوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ مناسب فعل لکھو۔ ٹھیک ہے، مناسب فعل لکھو، تو انا کے لیے کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ہم لکھ دیتے ہیں انا قرأتو، جیسے یہاں سمعہ لکھا ہوا ہے تو اسی کو ہم کو واحد متکلم بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، انا سمعتو، انت اکلتا، نحن قرأنا۔ ٹھیک ہے، انا بدأتو میں نے شروع کیا، نحن قرأنا ہم لوگوں نے پڑھا، نحن، ٹھیک ہے، نحن سمعنا، نحن حفظنا ہم لوگوں نے یاد کیا۔ چونکہ نحن کیا ہے، جس طرح سے ہم وی بولتے ہیں وی، ٹھیک ہے، تو وی ریممبرڈ ہم لوگوں نے یاد کیا، تو وی کو عربی میں نحنو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ نحنو بولتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہاں فعل کے ساتھ بھی لگائیں گے اور یہاں بولیں گے نحن حفظنا، نحن حفظنا۔ ہم شربو، ہم کیا ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب ہے تو اس کے لیے ہم کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے دے، تو دے کو عربی میں ہم بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم شربو وہ لوگ پیے، انتم یعنی یو، انتم رجعتم تم لوگ واپس ہوئے، انتا ختمتا تو نے ختم کیا، انتم اخذتم تم لوگ لیے، انا فعلتو میں نے کیا، انتا خرجتا، ٹھیک ہے، تو نکلا، نحن سألنا ہم لوگوں نے پوچھا۔ ترجمہ کیجئے، تو اس میں ترجمہ کرنے کا سلسلہ جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپلوڈ کریں گے 1-2 دن بعد، ڈسکرپشن میں سب کا اردو بھی لکھیں گے اور فعل بھی لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کا عربی میں ترجمہ بھی یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا آپ کا ایکسرسائز ہے اس کو ہم لکھ دیں گے، تاکہ کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، آپ کا ایگزام اچھے سے ہو۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔